میں ستیلی بیٹی تھی، میری ماں مجھے روزانہ مارتی تھی، سب مجھے منحوس منحوس کہتے تھے، یہاں تک کہ میری بہنیں مجھے کھانا تک نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں دل برداشتہ ہو کر گھر سے بھاگ کر باہر رہنے لگی۔ ایک دن جب اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے وہ بتایا جسے سن کر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ میں اب ہمیشہ السلام علیکم۔ ماریا نے گھر میں داخل ہو کے سلام کیا۔ گھر کے سناٹے کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں باجی موبائل لے کر بیٹھی تھی اور اتنی مگن تھی کہ اسے پانی پوچھنا دور کی بات انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں چھوٹی بہن لیپ ٹاپ لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک دفعہ دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ماریا کا دل بھر آیا، دوبارہ کمرے میں آئی اور باجی سے امی کا پوچھا، امی کدھر ہیں؟ وہ کام گئی ہیں آنٹی کوثر کے ساتھ، وہ جواب دے کر وہ پھر سے پہلی حالت میں واپس جا چکی تھی۔ ماریا کی آنکھیں نم ہو گئی، سارے دن کی تھکی ہاری وہ کام سے خجل خوار ہو کے واپس آئی تھی اور امی نہیں تھی تو کسی نے اس سے پانی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ماریا کا دل بھاری ہونے لگا، آج تو تھکن بھی حد سے زیادہ تھی، اوپر سر درد اس کا بس نہیں چل رہا تھا، بس گر جائے، لیکن پیٹ کا دوزخ بھی تھا جس میں صبح سے نہیں گیا تھا اور بھوکے پیٹ تو نیند بھی نہیں آتی۔ وہ کچن میں چلی آئی، پہلے پانی پیا اور پھر ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی تاکہ روٹی کھا کے سو سکے، مگر جب ہاٹ پاٹ دیکھا تو وہ خالی اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے بس دیکھتی رہ گئی، پھر باجی کے پاس آئی، باجی روٹی بنا دے، مجھے بھوک لگی ہے، جا کے خود بنا لو۔ باجی نے جواباً ٹکا سا جواب اس کے منہ پہ دے مارا، ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہیں، میں تھکی ہوئی آئی ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے روٹی بنا کے دے۔ اسے بھی غصہ آیا اور غصے میں وہ بول گئی جو اس کے منہ میں آیا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جا کے خود پکا لو، میرا تو موڈ نہیں۔ جواباً باجی نے بھی تڑخ کر جواب دیا اور پھر سے موبائل میں گم ہو گئی۔ ماریا غصے اور بے بسی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا تو کچن میں آ کے چیزوں کی اٹک پٹک شروع کر دی۔ روٹی بنا کر وہ اوپر آ گئی اور آنسو کے ساتھ روٹی کو زہر مار کرنے لگی۔ یہی امی گھر ہوتی تو پکی روٹی اس کا انتظار کر رہی ہوتی، امی اس کے لیے کوئی نہ کوئی جوس بنا کے رکھتی تھی، نہ بھی جوس ہو تو سکنجبین تو ضرور ہوتی تھی۔ ماریا گورنمنٹ ٹیچر تھی، اللہ پاک کا کرم ہوا تھا اس پہ کہ ماسٹر مکمل ہوتے ہی اسے جاب مل گئی تھی۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی ماریا بہت ہنس مکھ تھی، مثبت سوچ رکھنے والی، دوستوں کی جان، لیکن گھر سے انجان۔ نہ جانے کیوں اس کی گھر کی اور گھر سے باہر کی زندگی میں بہت فرق تھا اور اس چیز کا احساس اس کو بھی تھا۔ ماریا نے زندگی سے بہت سیکھا تھا، خاص طور پہ ایک بات کہ کوئی بھی آپ کا کبھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی بھی نہیں۔ ہاں، سکون کے لیے ایک رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور وہ تھا اللہ کا۔ اوپر چھت پہ بیٹھی ماریا ماضی کی بھلبھلیوں میں کھونے لگی۔ ماریا کا تعلق ایک متوسط طبقے کی گھرانے سے تھا، 3 بہنیں، 1 بھائی اور اماں ابا، کل کائنات یہی تھی۔ اسے یاد ہے بچپن میں امی بڑا کھینچ کے رکھتی تھی اپنی بہن سائرہ کو، اس ٹائم کبھی سمجھ نہیں آئی، بلکہ ایفے تک ماریا کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ امی کیوں ایسا کرتی ہیں، چھوٹی سی بات پہ بری طرح پیٹ ڈالتی تھی۔ امی کو زیادہ پیار سائرہ باجی سے تھا، ایسا ماریا کو محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت اسے امی بری بھی بہت لگتی تھی اور سائرہ باجی سے تو اسے نفرت تھی، وہ اکثر اپنے الٹے کاموں کا الزام ماریا پہ ڈال کر اسے مار پڑواتی تھی، سو سائرہ باجی سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی۔ ہاں، اپنی چھوٹی بہن صبا اور بھائی سمی سے اس کو بہت پیار تھا۔ وقت کی گرد گزری تو اس کو پتا چلا کہ اس کے بابا سوتیلے ہیں۔ جس دن اسے یہ پتا چلا اس دن وہ سارا دن بوکھلائی سی کالج میں پھرتی رہی تھی، تب اسے سمجھ آیا تھا امی انہیں کیوں کھینچ کے رکھتی تھی، بابا کے سامنے زیادہ جانے نہیں دیتی، ان کے ساتھ لاڈ پیار کبھی نہیں کرنے دیا، اور سائرہ باجی کیوں بابا کو سیدھے منہ نہیں بلاتی، یہ سب اسی دن ماریا کو سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہونے لگ گیا تھا کہ اس کے گھر کا ماحول نارمل گھروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ماریا کو لگتا اس کے گھر میں ہر ایک نفسیاتی مریض ہے، شاید سوائے چھوٹے بہن بھائی کے۔ اس احساس نے ماریا کو ایک الگ ہی ڈگر پہ ڈال دیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور یہی ایک ایسی وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے اسے امی کی تھوڑی بہت توجہ مل جاتی تھی۔
لیکن یہی وجہ اس کی بہن کے اور اس کے درمیان دراڑ بنا گئی تھی۔ ماریا کو احساس ہونے لگا تھا کہ ان سب وجوہات کا جس کی وجہ سے سائرہ باجی اکثر اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ جب جوان ہوئی تو ماریا نے رنگ روپ بھی الگ ہی نکالا تھا۔ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن ایک الگ ہی کشش تھی اس میں جو دوسرے انسان کو اس کی طرف متوجہ کر دیتی تھی۔ اس طرح کی بہت سی وجوہات تھی کہ اس نے سائرہ باجی کو خود سے ہمیشہ ہار کھاتے دیکھا تھا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے عام تھے۔ امی کا بابا سے جھگڑا ہر وقت کی چیخا چیخی جو آگے سائرہ باجی نے بھی خوب نبھائی تھی۔ ماریا کو پٹوانے اور نیچا دکھانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو ماریا کو شک ہونے لگتا کہ سائرہ باجی اس کی سگی بہن بھی ہے کہ نہیں۔ سائرہ باجی کے بجائے اسے صبا اپنی بہن لگتی تھی۔ مزاجن ماریا کم گو تھی، اسے جذبات کا اظہار کرنا یا اپنی بات سمجھانا کبھی نہیں آیا تھا، لیکن گھر کے حالات نے اسے اپنی ایک الگ دنیا بنانے پر مائل کر دیا تھا۔ میٹرک کے شاندار رزلٹ کی وجہ سے اسے آسانی سے ایک کالج میں فری داخلہ مل گیا تھا، لیکن وہ کالج اپر کلاس لوگوں کا تھا۔ شروع میں ماریا وہاں کے لوگوں میں بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں خود اعتمادی آنے لگی تھی۔ ماریا، جی امی آپ کب آئیں؟ ابھی آئی، تم نے کھانا کھایا؟ جی امی کھا لیا کھانا۔ ماریا نے ہمیشہ کی طرح پس منظر بتانا ضروری نہیں سمجھا، خود بنایا۔ انہوں نے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ جی، ماریا نے مختصر جواب دیا۔ کیوں، یہ جو گھر میں ویلی بیٹھی پلنگ توڑتی ہیں ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے؟ امی اونچی آواز سے باجی اور صبا کو شروع ہو گئی۔ امی چھوڑے، جانے دے، میں نے کھا لیا کھانا، کافی ہے۔ ماریا نے ماں کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ نہیں، ان سے مجھے پوچھنے دے، سارا دن موبائل لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی رہتی ہیں، ایک روٹی نہ بنا کے دے سکی؟ ہڈ حرامے۔ امی کا غصہ بھڑ چکا تھا۔ ماریا بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی، جانتی تھی اب 65 کی جنگ شروع ہو جانی ہے اور اس کا سر پہلے ہی درد کر رہا تھا۔ ہاں جی، اپنی چہیتی کی سائڈ تو آپ لیں گی ہی، آپ کے منہ کو شوربہ جو لگایا ہوا ہے اس نے پیسوں کا۔ ماریا باجی دھندناتی اوپر آئیں اور شروع ہو چکی تھی۔ ماریا بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جب سے اس کی جاب ہوئی تھی، جب سے اس کے اندر ٹھہراؤ آیا تھا جس سے شاید امی نے بعد میں جانا، لیکن تب سے سائرہ باجی ہر بات میں اس کے ساتھ جو کرتی سو کرتی، امی سے بھی بہت بدتمیزی کی تھی۔ شروع میں ماریا نے سائرہ کے ساتھ بنانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ سائرہ باجی ناشکروں میں سے ہے جو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی، اور یہی نہیں، وہ اگر خوش نہیں ہوتی تھی تو کسی کو خوش رہنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ماریا نے ان سے اور ان کی ہر بات سے کنارہ کرنا بہتر سمجھا تھا۔ وہ سائرہ باجی کے دل سے اپنے لیے ان کے دل میں موجود خود ساختہ نفرت کو کبھی نہیں نکال سکی تھی۔ گھر میں سائرہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ امی سب کے کپڑے لے آئی تھی۔ ماریا بھی جاب سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماریا بیٹا، تمہیں جو پسند ہے کوئی سے 3 ڈریس لے لو۔ اپنے امی کے کہنے پر ماریا ڈریس دیکھنے لگی۔ ایک کالا لباس اچھا لگا، اس پہ گلابی اور سلور رنگ کا ایمبرائڈری کا کام تھا۔ یہ کالے والا تو میرا ہے۔ پیچھے سے سائرہ باجی نے اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا اور اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ سائرہ، یہ ماریا نے پسند کیا ہے، اسے دے دو، تم کوئی اور دیکھ لو۔ امی نے باجی کو ٹوکا۔ ہاں جی، آپ تو ایسے ہی کہیں گی، پر یہ میرا ڈریس ہے، میں نے پسند کیا ہے، ماریا کوئی اور لے لے گی۔ سائرہ، امی رہنے دیں، یہ باجی پہ اچھا بھی لگے گا، میں کوئی اور دیکھ لیتی ہوں۔ ماریا نے غصے سے بولتی اماں کو روکا اور دوسرا ڈریس اٹھا لیا۔ یہ میں رکھ لیتی ہوں، یہ بھی اچھا ہے۔ نہیں آپی، یہ میں نے پسند کر لیا تھا، آپ کے آنے سے پہلے۔ پیچھے سے صبا کی آواز آئی۔ ماریا کچھ لمحے دیکھتی رہ گئی۔ امی آپ ایسا کریں، پہلے باجی اور صبا کو لینے دے، آخر میں جو رہ جائے وہ مجھے دے دیجیے گا۔ ماریا نے نرمی سے بولا اور وہاں سے اٹھائی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی خود پہ، اتنا کما کر بھی وہ اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں لے سکتی تھی، اس بات سے کہ کہیں اس کی بہنوں کا دل نہ دکھے، باجی امی سے لڑائی نہ کریں، مگر اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ کسی کے لیے معتبر تک نہیں تھی۔ قدر کرنا تو دور کی بات، اور ناقدری اکثر انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور یہی سب ماریا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ماریا کو یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی تھی۔ باجی کا اس سے اینٹ وٹے کا بیر ہو چکا تھا۔
पहले तो शायद फिर भी कुछ लिहाज कर जाती थी, लेकिन अब वो कोई भी मौका नहीं जाने देती थी। पर अब अम्मी कुछ नहीं कहती थी। उन्हें भी शायद सायरा बाजी की चालाकियां समझ जाने लग गई थी, या पता नहीं क्या, मगर अब वो पहले की तरह मारिया के साथ मारपीट नहीं करती थी। बाजी पढ़ाई में कभी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मारिया की वजह से वो पढ़ नहीं पाई, उसकी वजह से उसको एडमिशन नहीं लेके दिया गया यूनिवर्सिटी में। लेकिन ऐसा नहीं था, मारिया का एडमिशन हुआ ही इस वजह से था कि नंबर अच्छे थे। मारिया ने इसके बावजूद पूरी कोशिश की थी बाजी से दोस्ती बनाने की, लेकिन सब बेसुध रहा। यहाँ तक कि मारिया ने बाजी के साल फिर भी जाया नहीं होने दिए थे। अम्मी से कहकर उन्हें कंप्यूटर कोर्स करवाया, प्राइवेट बीएड करवाया, और जैसे ही जॉब लगी मारिया ने स्पेशल अम्मी से कहा था कि अब आप बाजी को मास्टर करवा दें, फीस में भर लूंगी। और अम्मी ने बाजी को एमए में एडमिशन भी ले दिया था। लेकिन दोनों बहनों के दरमियान सूरत हाल फिर भी वैसी की वैसी ही थी। जिंदगी में सुकून के लिए मारिया के पास दो जगह थी, एक अल्लाह पाक के हुजूर सजदे की हाजिरी और दूसरी उसकी दोस्ती। इस मामले में मारिया खुशकिस्मत थी कि उसे हमेशा मुखलिस दोस्ती मिली थी। अगर नहीं भी थी तब भी मारिया को कभी उनसे ये डर नहीं रहा था कि बिना वजह के उसके साथ बदसलूकी करेंगी या मारपीट करेंगी। वो उनसे अपने दुख कभी नहीं शेयर करती थी। हाँ, जो लम्हे उनके साथ बिताती थी वो लम्हे सुकून के होते थे, और शायद उसकी दुनिया के सबसे खूबसूरत पल भी। मारिया की आधी तकलीफ जायल हो जाती थी, उनके साथ बैठकर हंसती मुस्कुराती हर तकलीफ भुला देती थी। हाँ, घर आकर फिर वही सब। अगर कोई काम करे वो घर का, तो सायरा बाजी के मुताबिक वो एहसान कर रही है अम्मी के सामने अच्छा बनने के लिए, और नहीं करती तो उनका ताना होता था कमा के ला के देती है, वेली बैठेगी ही। कभी कभी मारिया को लगता था उसकी सांसें भी शायद उन्हीं तानों के मुताबिक है, बस इख्तियार अल्लाह पाक के पास है, वरना शायद ये भी मिट जाती। इस डर से भी मारिया घर में कम दिलचस्पी लेती थी। हालांकि अक्सर इस बात पे मारिया की अम्मी से कुटाई भी हुई थी कि वो उनके साथ बाहर नहीं आती जाती, उनके जानने वालों से मिलती जुलती नहीं। वो कभी नहीं समझ सकी कि मारिया ने ये दिलचस्पी कभी क्यों नहीं ली। जब तकलीफ हाथ से भर जाती तो मारिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता, अपनी दुनिया में गुम हो जाना, जहाँ हर तकलीफ हर दुख सुख वो खुद के साथ शेयर करती, खुद ही रोती, खुद में घुटती और फिर खुद ही खुद को चुप करवाती। सच बात तो ये थी, कभी कभी मारिया को लगता वो खुद ही पागल हो जाएगी। रात से मारिया के सर में दर्द थी, उसको एहसास हो रहा था उसकी नजर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। सुनता तो उसे पहले ही ऊंचा था, ये भी एक अलग ही अज़ियत थी। और ऊपर से नजर की ऐनक सायरा बाज के लिए वो मजाक बनाने के लिए मुफ्त की चीज थी। वो उसको अंधी और बकरी कहकर बुलाने में कभी नहीं झिझकी थी। कभी कभी खुद से भी हार जाती थी, तब वो अल्लाह से खूब लड़ती थी। खैर, घर में किसी को बताए बगैर वो स्कूल आ गई, पर यहाँ आकर हालत और भी पतली थी। जैसे तैसे करके दिन पूरा किया। आयशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, सारा दिन उसको बोलती रही थी। जबरदस्ती आयशा ने उसको खाना भी खिलवाया और उसी टाइम दवाई भी मंगवा के खिलाई थी। घर आकर मारिया बस सो गई। हांडी रोटी सायरा बाजी ने की थी। जब मारिया की आंख खुली काफी वक्त हो गया था, और साथ ही दिल के नेहा खानों में डर भी बैठ गया था। काम सायरा बाजी ने किया था, अब आगे क्या तमाशा होना था मारिया समझ सकती थी। छोटी सबा ने जब से मैट्रिक के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसकी ट्यून अलग ही हो गई थी। मेडिकल में इंतहाई गंदे नंबर और एक मजमून में सप्ली लेकर वो भी अपना कारनामा कर चुकी थी। बाकी की कसर सायरा बाजी ने उसका दिमाग भर के कर दी थी। अम्मी भी कब सीख सकी थी कि औलाद को कैसे जोड़ना है। उन्होंने आज तक एक के ताने दूसरी को देखकर औलाद को नखेड़ा ही था। सो छोटी का रिजल्ट खराब आने पे उसको भी मारिया के ताने मिले थे। मारिया का रिजल्ट देख और अपने करतूत देख किसी काबिल नहीं, उसकी जूती का भी मुकाबला नहीं। बस सबा को भी देर नहीं लगी मारिया से मुतनफिर होने में। हालांकि मारिया ने अब्बू से बात करके सबा का कॉलेज तब्दील करवाया, उसकी कॉलेज की 40,000 फीस अदा की। अम्मी की मिन्नत समाजत करके अपनी गारंटी पे उसको दोबारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया। मगर जो नफरत सबा के अंदर आ चुकी थी उसको भी मारिया खत्म नहीं कर सकी। उसको कभी नहीं समझ आया कि अगर रब ने उसे कुछ दिया है तो वो भी अपनी मर्जी से, अगर उससे कुछ लिया है तो वो भी अपनी मर्जी से, तो वो कसूरवार क्यों है हर बार।
اس کی پہلی سال کی تنخواہ سے امی نے 3 منزلہ گھر مکمل کر لیا تھا. اب پلاٹ لے کر بھائی کے نام لگوانے کا سوچ رہی تھی اور سائرہ باجی کی شادی کا. ماریہ کی حد یہی ہوتی کہ وہ چپ رہے، لیکن آخر کو وہ انسان ہی ہے. جب برداشت ٹوٹ جاتی تو وہ بھی بول پڑتی. ہمیشہ کی طرح غلطی قصور سب ماریہ کا ہی ہوتا. باجی کا رشتہ طے ہو گیا. ماریہ بہت خوش تھی. کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی تھا کہ اب شاید زندگی میں سکون آ جائے گا. 4تھا سال تھا اس کی نوکری کا. اب تو امی پھر سے پہلے کی طرح ہی ذلیل کرتی اور مار پیٹ کرتی تھی. ماریہ کے ساتھ سائرہ اور صبا کے سامنے اب ماریہ کی کیا اوقات. وہ کبھی نہیں بتا پائی امی کو کہ اس کا قصور نہیں، بس پیٹتی اور سنتی تھی. ماریہ کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی. اس کے جسم پہ پچھلے کئی مہینوں سے چھوٹے دائرے میں نیلے اور سرخ دھبے بھی بنتے اور مٹتے تھے. اسے احساس کوئی سنجیدہ ہی ہے، لیکن کیا کرتی وہ اب کس کو بتاتی. ہاں یہ سوچا تھا اس بار تنخواہ سے کچھ پیسے اوپر رکھ کے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے گی. اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی اس کے پاس وقت نہیں. رونا تو اس دن آیا تھا جب نہاتے ہوئے بالوں کے گچھے ماریہ کے ہاتھ لگے تھے. پورے 20 منٹ وہ شوقڈ اپنے بالوں کو ہاتھ میں پکڑے دیکھتی رہی تھی اور پھر رو دی تھی. اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس کے پاس جا کے اپنا دکھ کہے. پہلی بار اس کا اللہ سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کیا تھا. پھر اسکول میں اس نے عائشہ کو بتا دیا اور کتنے ہی لمحے وہ شاکڈ اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی. ماریہ تم نے اپنی ماما کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کے اس سوال کا جواب تو خود ماریہ کے پاس بھی نہیں تھا. پھر وہ ہنس دی تھی، بلکہ ہنستی چلی گئی تھی اور پھر خود ہی رو دی تھی. وہ کیا بتاتی کہ اس کا ہونا سب کے لیے اذیت ہے. اچھا ہی ہے، سب کو سرپرائز مل جائے گا. کیا پتا سب کی زندگی میں سکون آ جائے. اب کی بار وہ اللہ پاک کے پاس بھی چلی گئی تھی، لیکن ماریہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اپنے رب سے، اور یہ شاید پہلی بار تھا. ورنہ تو وہ ہر بار تکلیف ملنے پہ اللہ سے لڑنے پہنچ جاتی تھی. ان سے سوال جواب کرتی تھی آپ نے ایسا کیوں کیا. مگر اس بار وہ پرسکون تھی بہت. عائشہ کے ساتھ وہ ہسپتال کینسر وارڈ میں آ گئی تھی. جھوٹ بول کر کہ اس بار تنخواہ میں کٹوتی ہوئی ہے. اس نے کچھ پیسے رکھ لیے تھے، مگر رپورٹس اور چیک اپ کروا کے پیسے کم ہی ہوئے تھے. باقی کے عائشہ نے دیے تھے. 2 گھنٹے بعد رپورٹس ملی تھی. گھر فون کر کے اس نے میٹنگ کا بہانہ بتا کے لیٹ آنے کا کہہ دیا تھا. رپورٹس لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے کبھی رپورٹس کو اور کبھی ماریہ کو دیکھ رہا تھا. اور ماریہ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے رپورٹ اور کی ہیں. سر آپ کچھ بتائیں گے پلیز؟ آخر عائشہ ہی بولی تھی. کیا بتاؤں بیٹا جی؟ ڈاکٹر جیسے لاچار ہوا تھا. کیس ہی اتنا سیریس ہے؟ ڈاکٹر لب چباتے ہوئے بولا تھا، اور ماریہ کے اندر سکون پھیلتا چلا گیا تھا. آپ کو پہلے کوئی ہیلتھ ایشو ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پہ ماریہ نے اپنے سننے کا مسئلہ بتایا اور نظر کی کمزوری بھی. اس نے کچھ ٹیسٹ مزید لکھ دیے. ماریہ اب اکتانے لگی تھی. خیر اگلے آدھے گھنٹے تک وہ 2 ٹیسٹ کروا کر وہ پھر سے ڈاکٹر کی میز پہ تھی، اور اب کی بار ڈاکٹر کی پیشانی پر دوہرے بل تھے. آپ کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے؟ اب کی بار اس نے عائشہ اور ماریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. میں خود ہی اپنی بڑی ہوں. آپ بتائیں سر. ماریہ کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. آپ کے جسم پہ نیلے یا سرخ رنگ کے دھبے بن رہے ہیں؟ ہاں جی، پچھلے 6 مہینوں سے. ڈاکٹر ششدر اس کو دیکھ رہا تھا. تو آپ نے چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ ڈاکٹر کو صدمہ ہو رہا تھا. عائشہ اپنی جگہ سن بیٹھی تھی. زندگی سے بھرپور لڑکی زندگی سے اس قدر انجان تھی، عائشہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ماریہ تو ہمیشہ زندہ دل ہنستی مسکراتی رہی تھی. زندگی سے اس کی دشمنی ہو سکتی تھی انہوں نے سوچا تک نہیں تھا. اللہ جانتا ہے یہ لڑکی چل پھر کیسے رہی ہے. دیکھیے آپ کو آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ علاج نہیں یا وقت کم ہے، کیونکہ اللہ پاک کی مرضی وہ کب کیا معجزہ کر دے. ہو سکتا ہے آپ کا پراپر علاج کیا جائے تو آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن فی الحال رپورٹس یہی کہتی ہے کہ آپ کے پاس 3 سے 4 مہینے ہیں بس. ماریہ کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر عائشہ ہل گئی تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے علاج نہیں کروانا، بس اتنا ہو جائے کہ یہ زندگی 4 سے 8 مہینے ہو جائے. کیا ہے نا کہ میری بہن کی شادی ہے، اگر میں اس کی شادی میں مسئلہ آ جائے گا. ویسے بھی وہ مجھے منحوس مانتی ہے. اب اگر ایسے میں مر گئی تو یہ بات پکی ہو جائے گی. میں اس کی شادی تک زندہ رہنا چاہتی ہوں. آپ مجھے کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ بس اتنا عرصہ صحیح سے زندہ رہ سکوں، اور دوائی مہنگی نہ دیجیے گا پلیز. میرے پاس ہر مہینے بس 3000 ہوتا ہے، اسی میں دوائی دینا آپ. ڈاکٹر خاموشی سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہا تھا.
وہ واضح محسوس کر رہا تھا اس لڑکی کو زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بنا کچھ کہے اس نے ایک کاغذ پر دوائیاں لکھ کر عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ عائشہ نے کاغذ دیکھا اور پھر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ ماریا ہنس دی۔ آگے بڑھ کر اس نے کاغذ پکڑا، اوپر دیکھا جس پر ڈاکٹر نے لکھا ہوا تھا مریض کو پراپر علاج کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی ہے، ان کو کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں۔ سر اب آپ دوائیاں لکھ دیں پلیز۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے کاغذ پر دوائیاں لکھ دی۔ دوائیاں لے کر وہ باہر آئی اور رکشہ اسٹینڈ کی طرف چل دی۔ عائشہ اس سے سوال پہ سوال کرتی رہی مگر ماریا کچھ نہیں بولی۔ گھر میں ماریا نے بولنا بند کر دیا تھا۔ 25 سال کے بعد آخر زندگی اسے آزاد کر رہی تھی۔ بنانے والے کو اس پہ ترس آ ہی گیا تھا شاید، سو وہ بہت سکون سے تھی۔ 25 سال کی عمر میں وہ اپنے مرنے کی تیاریاں بہت خاموشی سے کر رہی تھی۔ اب تو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ امی کی مار بھی خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ دوائیاں کھانے کی جگہ اس کا واش روم تھا جہاں نگلنے کے بعد وہ کچن میں آ کے پانی پیتی تھی۔ ایک ناپاک جگہ چیز نگلنے کے بعد اس نے شفا کی امید ہرگز نہیں رکھی تھی۔ پہلے وہ جو دوپٹہ لیتی نہیں تھی اب حجاب لینے لگ گئی تھی۔ بال جو اتر گئے تھے سارے۔ سائرہ باجی نے بڑا مذاق بنایا تھا۔ حاجن نام رکھ دیا تھا انہوں نے اس کا۔ پہلی بار وہ بس ہنس دی تھی۔ باجی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اس کی زرد جلد کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ اس کے پہناوے پر بھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ وہ پورے بازوؤں والی شرٹس پہنتی تھی تاکہ جسم کے دھبے نظر نہ آئے۔ شکر کرتی تھی خدا کا کہ منہ اور ہاتھ پاؤں پہ ابھی تک دھبے نہیں پڑے تھے۔ شادی پہ بھی وہ خود گھر پہ تیار ہوئی تھی اکیلی۔ امی نے تب بھی بہت بے عزت کیا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ وہ ہے ہی منحوس، کوئی خوشی یا اچھا موقع وہ خراب کیے بغیر جانے نہیں دیتی، اور وہ کھڑی سنتی رہی تھی۔ پہلی بار سب کے سامنے بے عزت ہونے پہ وہ روئی نہیں تھی۔ عائشہ کو قسم دے کے وہ خاموش کروا چکی تھی۔ عائشہ اس کو دیکھ کے رو پڑتی، حالانکہ ماریا ابھی بھی پہلے کی طرح ہی ہنستی بولتی ہی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ کسی طرح ماریا کی تکلیف بانٹ لے اور ماریا ہنس دیتی۔ باجی کے ولیمے پہ اس کی بس ہو گئی تھی۔ عائشہ کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ گھر جھوٹا بہانہ بنایا تھا کہ ایمرجنسی، ورنہ جاب کا مسئلہ ہوگا، اور گھر والے کتنے ہی تانے کیوں نہ دیتے ہوں اس کی جاب ان کو چاہیے ہی تھی۔ عائشہ اس کی ہمت دیکھ کے رکشے میں بیٹھتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ہسپتال ڈاکٹر نے فوراً ایڈمٹ کیا تھا۔ 7 مہینے وہ لڑکی دوائی کے سہارے خود کو سنبھالتی رہی تھی۔ جاتے جاتے اللہ نے بھی اس کا بھرم رکھ دیا تھا، وہ کسی کے لیے منحوس نہیں بنی تھی۔ ڈاکٹر بے بسی سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس وقت نہیں، اب ان کے گھر والوں کو بلا لے۔ ماریا، عائشہ رو دی۔ ماریا ہنس دی۔ عائشہ ایک کام اور کر دے، اس نے منت سے ہاتھ جوڑے۔ عائشہ نے بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام کے ہونٹوں کو لگا دیے تھے۔ مجھے غسل کروا دو پلیز، اگر تمہیں ناگوار نہ لگے۔ منت بھری نظریں عائشہ کو تک رہی تھی۔ وہیں ہسپتال کے واش روم میں عائشہ نے صابن منگوا کے اسے نہلایا تھا۔ وہ پوری گنجی ہو چکی تھی۔ سر پہ ایک بھی بال نہیں تھا۔ سارا جسم دھبوں سے بھرا پڑا تھا جن کو چھونے پہ اس کو درد ہوتی تھی۔ عائشہ سسک اٹھی تھی، مگر اس لڑکی کے چہرے پہ بس سکون ہی تھا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے ہسپتال کے اس کمرے میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ عائشہ، ولیمہ ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا، بلکہ 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے۔ عائشہ کے جواب پر انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ عائشہ، اپنا فون دینا۔ عائشہ کا فون لے کر اس نے ابو کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں بیٹا، ہو گئی میٹنگ، کب آنا ہے گھر؟ وہ ہنسی، ابو امی کو لے کر الشفا ہسپتال آ جائیں، میں کینسر وارڈ میں ہوں۔ اتنا بتا کر اس نے فون بند کر کے عائشہ کو پکڑا دیا تھا۔ اس کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ رو دی۔ عائشہ، ابو کبھی وقت پہ نہیں آتے، اگر ان کے آنے سے پہلے میں مر گئی تو میری امی سے میری طرف سے معافی مانگ لینا، اور بس اتنا کہنا میں منحوس نہیں ہوں۔ وہ رو دی تھی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ عائشہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ عائشہ، مجھے سارے کلمے پڑھانا۔ اس کی آواز پہ سسکیوں میں عائشہ نے اس کو کلمے پڑھانے شروع کر دیے تھے۔ اکھڑے سانسوں میں وہ آہستہ آہستہ کلمے پڑھ رہی تھی۔ نظریں اس کے دروازے پہ ہی جمی تھی۔ 5ویں کلمے پہ دروازہ کھلا تھا۔ سامنے اس کے امی ابو دونوں موجود تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی، جیسے ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ امی بے یقین نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے حجاب نہیں کیا تھا، اس کا گنجا سر نظر آ رہا تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑے سکتے میں آ گئے تھے۔ 6 کلمے کے آدھ پہ وہ بنانے والے کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ وہ منحوس نہیں تھی کہ ماں باپ کو اذیت دی تھی۔
اپنے گھروں میں نظر ضرور دوڑائیے گا، کہیں کوئی ماریا یہ ثابت کرتے ہوئے پھر سے مر نہ جائے